اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 3 تلاوت ہوگا اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم موردون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا یفترون فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينهم امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں النبیین، انبیاء کو، بغیر حق، نا حق، بنا حق کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو نا حق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم کرتے ہیں، یامرون حکم کرتے ہیں، بالقسط انصاف کے ساتھ، من الناسی لوگوں سے، فبشرہم تو اللہ فرماتے ہیں فبشرہم تو ان کو خوشخبری دو، بے عذاب علیم دردناک عذاب کی۔ استغفر اللہ، جیسے اللہ کہتے ہیں نا جنت کی خوشخبری دو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ عذاب کی بھی خوشخبری دے رہا ہے، اور یہ جو عذاب کی خوشخبری ہے یہ کافروں کے لیے ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی دنیا والآخراتی، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ الم تر الی الذین، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، پھر وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، یدعون الی کتاب اللہ، پھر وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں، جب لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے باہمی جو جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ کر دیں، ثم یتولی فریق منہم، اللہ کہتا ہے پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹ پھیر لیتا ہے، وہم موردون، حالانکہ وہ اللہ کہتا ہے روح گردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ روح گردانی کرنا نافرمانی کرنا کے معنوں میں آ جاتا ہے، حکم عدولی کرنا اللہ تعالیٰ کی۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ اللہ کہتا ہے اس لیے ان کی یہ جو بے باکی ہوتی ہے نا اس کی وجہ اس لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار، کہ ہمیں ہرگز دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن، یعنی کہ سوائے چند دنوں کے، وغرہم فی دینہم، اور وہ اسی فریب میں جو ان کا دین ہے، فی دینہم، ان کے دین نے ان کو اس فریب میں، اس دھوکے میں ان کو مبتلا رکھا، ما کانوا یفترون، جو وہ باتیں من گھڑت کیا کرتے تھے۔ یفترون افطرا سے، افطرا ہوتے ہیں من گھڑت باتیں کرنا، اپنے پاس ہی بہتان اور الزام اور اس طرح کی جو باتیں اپنے پاس
باسی جو کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ من گڑت باتیں اپنے پاس سے خود ہی کیا کرتے تھے اور اس فریب میں وہ مبتلا رہا کرتے تھے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لے یومن، اس دن جس دن لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں پھر ان کا حال اس دن کیا ہوگا جس دن ہم ان کو جمع کریں گے اور جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر ذات کو، ہر شخص کو، ماں کا سبت جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کل اللہم مالک الملک، اللہ فرماتے ہیں کل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، اللہم، کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یوں عرض کیا کرو، یوں عرض کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مالک الملک، تو تل ملکہ من تشاء، کہ تو بادشاہ ہے سارے ملکوں کا اور تو جس کو چاہتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، ملک دیتا ہے، حکمرانی دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے، تو بادشاہی چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اور بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے، قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں. وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے تو دن کا حصہ رات میں. وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے. اور وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور رزق دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے بے حساب. بے شک لا یتخذ المؤمنون الکافرین، نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا اولیاء دوست. اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کے سوا وہ کسی کو اپنا دوست نہ بنائیں. یہ اللہ فرما رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو پس وہ نہ رہا اللہ سے، فی شیئن، تو اس کا جو تعلق ہے نا وہ کچھ بھی اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہ رہا. الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے بچاؤ اپنا، یعنی کہ کافروں سے جب اپنی جان کے اوپر بنی ہو تو اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے تم ایسا کرو. وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے، یعنی کہ نفسہ، اپنے نفس سے، اپنی ذات سے، یعنی اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرٌ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، سب کو پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. کل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم اپنے سینوں میں جو کچھ چھپاتے ہو، تبدو، یا اس کو ظاہر کرتے ہو، تو یعلمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وَیعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی سب جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. یوم تاجد کل نفس ما عاملت، جس دن موجود پائے گا، یوم تاجد، جس دن موجود پائے گا، کل نفس، ہر نفس، ہر شخص، ہر ذات، ہر جان، ما عاملت، جو اس نے کی تھی، من خیر، نیکی، محضرن، اپنے سامنے، محضرن، حاضر سے، کہ وہ جس شخص نے، ہر نفس نے جو اس نے نیکی کی ہوگی وہ اپنے سامنے اس دن اس کو موجود پائے گا، حاضر پائے گا. وما عاملت من سوء، اگر اس نے کوئی برائی کی ہوگی، کچھ بھی اس نے اگر برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا اس دن. تودو لو ان بینہا و بینہم، اور اللہ کہتا ہے وہ یہ تمنا کرے گا، تودو، یہ اللہ کہتا ہے وہ تمنا، وہ خواہش کرے گا، وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان آمدن بعیدن، ایک دور کی، ایک مدت کی، ایک لمبی، یعنی کہ ایک وقفہ ہے، ایک لمبی مدت، ایک لمبا عرصہ وہ اس کے اندر حائل ہو جاتا. وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نفس
نفسہ اپنے نفس سے، یعنی اللہ تعالیٰ تو کوئی وجود نہیں رکھتا نا اس طرح کا کہ ہم اس کے ذات کے والے سے اس طرح سے بات کریں، کیونکہ اللہ تو نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے یعنی اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ عباد عبد کی جمع ہے، تو یعنی اپنے بندوں کو اوپر، سارے جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، سارے جتنے بھی بندے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام۔ رکوع نمبر 3 ہے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 21۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہودی قوم کی جو سرکشی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہودی قوم بہت سرکش قوم تھی، اور یہ سرکشی اس کی صرف اس کے بغض اور حسد کی وجہ سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہودی قوم کی اس سرکشی اور حق سے وہ جو انکار ان کا کرنا اور ناحق اللہ کے نبیوں کا قتل کر دینا، یہ تو ان کی پرانی عادت تھی نا، ان کی پرانی عادت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر ذکر فرمایا ہے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن کی سختیوں کی یاد دلا کر فرما رہا ہے کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، ورنہ تم سے تمہاری ہر بدکاری کی پوچھ گچھ ہوگی، باز پرس ہوگی، اور پھر تمہیں اس پر سخت سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے سخت سزا، تقریباً اسے ملتا جلتا یہ جو جتنی بھی بات یہاں پر ہوئی ہے، ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی اسے ملتی جلتی آیات کا مضمون ہم نے دیکھا تھا اور ہم نے پڑھا اور سمجھا تھا، اور یہ دوبارہ بات یہاں پر سیم اللہ نے ریپیٹ کی ہے۔ یہی بات آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25، یہ جو سورۃ آل عمران کی تسلسل کے ساتھ اب 21 کے بعد جو آیتیں آنی ہیں نا، 22، 23، 24 اور 25، ان کے اندر اسی مضمون کا تسلسل جاری ہے۔ آیت نمبر 26 کی وساطت سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ساری امت کو ایسے پاکیزہ کلمات کی تعلیم دے رہا ہے جس میں بہت دلکش انداز میں اللہ کی توحید اور اس کی عظیم قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکومت دینے والا بھی اللہ ہے اور چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دین کی اور دنیا کی عزتوں سے سرفراز کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کر بات بیان فرما دی ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 اور ثبوت بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ جو آیات ہیں دونوں 26 اور 27 ان کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی کہ معاذ تم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آئے تھے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک یہودی اس کا نام یوحنا بن باریہ، اس کا کچھ قرض دینا تھا، اور وہ میرے دروازے کے اوپر تاڑ لگائے بیٹھا تھا کہ میں کب باہر نکلوں اور وہ مجھے اپنی حراست میں لے لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہونے سے روک دے، اس لیے میں پھر باہر نہ نکل سکا، میں پھر گھر کے اندر ہی چھپ کے بیٹھا رہا اور نماز جمعہ کی شرکت سے محروم رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرما دے؟ تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ تمہارا قرض خود ادا فرما دے؟ تو میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، میں کیوں نہیں، اللہ کے رسول جب یہ فرمائیں گے تو بندہ خوش ہو کے یہی کہے گا نا کہ ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز یہ پڑھا کرو، ہر روز یہ پڑھا کرو، اور وہ کیا فرمایا؟ پڑھا کرو آیت نمبر 26 اور 27۔ آیت نمبر، توجہ کے ساتھ یہ بات سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آیات کا جو ذکر ہے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیتیں ہیں نا 26 اور 27، ان دونوں کو پڑھ لیا کرو، اور پڑھ کے پھر یہ دعا مانگ لیا کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر تجھ پر زمین کے برابر بھی سونا قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادا فرما دیں گے۔ اور یوں کہہ دیا کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اور اس کے بعد پھر یہ دعا مانگ لیا کرو، رحمان الدنیا والآخرات ورحیمہما تؤتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقضی عنی دینی۔ تو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، تمہاری طرف سے اللہ تمہارا قرض ادا کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 28 میں
یہ جو آیت ہے یہ بہت بہت زبردست آیت ہے، تمام واجب الاحترام۔ یہ آیت تو وہ ستون ہے جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا دار و مدار ہے، خارجہ پالیسی کا دار و مدار ہے، یعنی کفار کے ساتھ ایسی دوستی منع ہے جس سے دوسرے مسلمان قوم کو یا ملک کو یا مومن بھائیوں کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، اگر اس سے تمہارے دوسرے جو مومن بہن بھائی ہیں جو ایمان والے ہیں یا مومن جو قوم ہے ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچ رہا ہو تو، لیکن تجارت کی غرض سے یا عام انسانی فلاح و بہبود کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا یا عالمی امن و بقا کے لیے یا سلامتی کی بقا کے لیے مل کر کوشش کرنا منع نہیں ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مجید کی کئی آیت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی آیت نمبر 28 میں ہی اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرماتے ہیں، غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمان کافروں کے نرگے میں آ جائے نا، کافروں کے یعنی کہ کافروں کی حراست میں مسلمان آ جائے تو اللہ نے فرمایا پھر اس کو جب اپنے قتل ہو جانے کا ڈر ہو یا اپنے مال کے چھین جانے کا ڈر ہو تو اس بے بسی کے عالم میں اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ ایسی بات کہہ لے جس سے اس کی جان بچ جائے یا وہ کافروں کے شر سے محفوظ رہے۔ لیکن علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان پر کلمہ کفر لائے اور اس کا دل مطمئن ہو تو اسے ایسا کرنے کی رخصت ہے، ورنہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان پر ڈٹے رہنا اور اپنی جان دے دینا یہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 29، آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی صفت یعنی کہ اللہ کو جو سارا غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے، اپنی اس ذاتی صفت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، چاہے تم چھپ کے کرو چاہے تم ظاہر کر کے کرو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین کی تہوں میں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے اور وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز اس کے احاطہ قدرت میں ہے۔ اور وہ دن آ کر رہے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ دن آ کر رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کرے گا اور جس جان نے جو کمایا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں تو اپنی ماں سے جتنا پیار کرتا ہے نا، میں تجھے ایسی 70 ماؤں سے بڑھ کر میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اتنا مہربان ہے اللہ اپنے ایک ایک بندے کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت بھی تو رحمانیت ہے نا، رحمان رحیم، پہلی صفت ہی اللہ تعالیٰ کی یہی ہے، مہربان ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام پر اپنی رحمت کی چادر دراز کرے اور ہر طرح کی نافرمانی سے اور شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔